بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آن لائن کلاسز کے سلسلے میں اردو کا آج کا لیکچر لے کے میں محمد سلیم حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نظم احسان دانش کی لکھی نظم تغیر، جس میں ہم آج شاعر کا تعارف، نظم کا تعارف اور پہلے 3 اشعار دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ نظم کا عنوان ہے تغیر۔ تغیر کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی۔ شاعر کا نام ہے احسان دانش، جو ان کا قلمی نام تھا۔ احسان دانش ان کا قلمی نام تھا، ان کا اصل نام احسان الحق تھا۔ تخلص ان کا تھا شاعر مزدور یا مزدور شاعر۔ تقسیم ہند کے بعد یہ لاہور آئے اور لاہور آنے کے بعد انہوں نے مزدوری شروع کر دی۔ ہندوستان میں یہ پیدا ہوئے، پرائمری تک تعلیم حاصل کی۔ غربت کی وجہ سے، حالات کی ناگفتگی کی وجہ سے انہوں نے اپنی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ ادھورا چھوڑا، اور اس کے بعد لاہور میں آ کے یہ محنت مزدوری کرنے لگے اور خود بھی ایک مزدور کے بیٹے تھے۔ تو احسان دانش کو زندگی کا گہرا تجربہ اور بصیرت حاصل تھی کہ نہ احسان دانش بنیادی طور پر ایک مزدور تھے اور ان کے والد صاحب بھی مزدور تھے، تو زندگی کا ان کو بڑا گہرا تجربہ تھا، اور جو زندگی کے طرز تجربات تھے وہ انہوں نے دیکھے تھے۔ بصیرت ان کی یہ تھی کہ بڑے دور تک دیکھنے کی اہلیت رکھتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں جو تغیر کی عمدہ اور خوبصورت مثال ہے وہ احسان دانش خود ہیں۔ سادہ اسلوب بیان اور بے ساختگی، لکھنے کا جو ان کا انداز تھا وہ بڑا سادہ تھا کہ لوگوں کو فوراً آسانی کے ساتھ جو بات وہ کہنا چاہتے تھے وہ سمجھ جاتے تھے، اور بے ساختگی یہ تھی جو بات کہنا چاہتے تھے سیدھے اور سادہ الفاظ میں وہ کر دیتے۔ نظم اور وزن دونوں کے عمدہ شاعر تھا۔ بنیادی طور پہ آپ کی جو شناخت کا سبب بنے وہ غزل ہوئی تھی۔ تو نظم کے بھی بہت اچھے شاعر تھے، کیونکہ ہمارے سلیبس میں نظم شامل ہے ان کی تغیر۔ تو روزگار کے لیے انہوں نے مختلف پیشے اختیار کیے تھے۔ وہ مزدور تھے، سارا دن اینٹیں اٹھاتے، یہ بٹوں پہ کام کیا، معمار تھے، مستری کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا، چپڑاسی بھی رہے، مالی بھی رہے، اور کچھ عرصہ آپ رنگ ساز بھی رہے، رنگ سازی بھی کرتے رہے۔ تو اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنا احسان دانش کس قدر ان کی زندگی کا جو تلخ تجربہ ہے، ان سارے واقعات سے گزرنے کے بعد، ان سارے حالات و واقعات سے گزرنے کے بعد حالات نے ان کو ایک کندن بنا کر پیش کیا، تو جو ان کی شاعری میں ایک بھرپور اور اچھے انداز میں ہمیں دیکھنے میں ملے گا۔ یہ وہ ساری باتیں تھیں جو احسان دانش کے گرد گھومتی تھی۔ اب ان کی تصانیف تھی شہرازاد، اس کے بعد گولستان، زخم و مرہم، درد زندگی، حدیث زندگی، آتش خاموش، اور اس کے بعد ان کا مجموعہ کلام ہے تغیر فطرت۔ یہ احسان دانش کا مجموعہ کلام ہے۔ ایک آپ کی آپ بیتی ہے جہان دانش کے نام سے، جو بڑی خوبصورت آپ بیتی ہے، اور اس آپ بیتی میں انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے ساتھ ہونے والے اس ناروا سلوک اور زندگی کے اس تمام نشیب و فراز کو بڑی خوبصورتی اور احسن طریقے سے بیان کیا ہے، اور کچھ نہیں چھپایا انہوں نے اپنے متعلق کہ میں نے یہ کام کیا، مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، میں نے یہ کام کیا، میں چپڑاسی رہا، میں مالی رہا۔ ان تمام حالات کو آپ بیتی میں آپ نے بڑے خوبصورت اور احسن انداز میں بیان کیا ہے۔ تو آپ بیتی ان کی بڑی شاندار ہے، اور اس کے بعد ان کا جو مجموعہ کلام ہے تغیر فطرت، جس سے ہماری جو نظم تغیر لی گئی ہے۔ تو تغیر کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ ہوتا ہے تبدیلی۔ تو احسان دانش کہیں گے، بتاتے ہیں ہمیں کہ زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے۔ اب نظم میں کیا ہے؟ نظم میں انہوں نے ایک نظریہ بیان کیا ہے، وہ ہے نظریہ حرکت و عمل کا بیان۔ احسان دانش کہتے ہیں کہ جو بھی بیان ہے وہ زندگی مسلسل حرکت کا نام ہے، اور اس نظریہ حرکت و عمل کے مسلسل کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی عمل ہے، وہ مسلسل ہوتا رہتا ہے، سکون نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے۔ پھر حرکت زندگی اور سکون موت کی علامت، کہ اگر آپ حرکت کر رہے ہیں، جیسے کہ کہاوت حرکت میں برکت ہے، تو اگر آپ حرکت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ زندہ ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، اور سکون، اگر آپ سکون کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ موت کی علامت ہے، ٹھہراؤ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ نشو و نما اور حرکت کا جنون ترقی کا پیش خیمہ،
نشو نما کوئی بھی چیز ہے اس کی بڑھوتری کے لیے پہلے سے لے کے آخری وقت تک یہ نشو نما جو ہوتی رہتی ہے، یہ حرکت کا جنون ہے، یہ ترقی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کے بعد ایک پیش خیمہ ترقی کا جو اس منظر کی طرف آپ کو لے جا رہا ہے کہ جس کے بعد آپ نے ایک اچھا انسان بننا ہے، اور آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس کے بعد آپ کو اس ڈگری کے لحاظ سے آپ کو ملازمت کرنی ہے۔ تو یہ جو نشو نما ہے، یہ جو حرکت کا عمل ہے، یہ مسلسل ہے اور یہ ترقی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ تبدیلیوں کا ہمہ سلسلہ کہ کوئی بھی چیز ہے وہ ایک جگہ پہ ساکت نہیں ہے، رکی ہوئی نہیں ہے، عزیز طلبہ وہ ٹھہری ہوئی نہیں ہے، بلکہ تبدیلیوں کا جو عمل ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے۔ دن کا رات ہونا، صبح کا شام ہونا، یہ وہ تمام تبدیلیاں ہیں جس کا ذکر شاعر نے کیا ہے، اور یہ ہمہ سلسلہ ہے، یہ رکتا نہیں ہے، اور یہ وہ سلسلہ ہے جو شروع سے لے کے آخر وقت تک جاری رہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اوپر کہا کہ جو سکون ہے وہ موت کی علامت ہے، اور اس کے بعد جو حرکت ہے وہ زندگی کا نام ہے۔ انقلاب زمانہ کے کرشمے تو نظم میں احسان دانش یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ مسلسل حرکت کر رہے ہیں، تبدیلیوں کے مراحل سے گزر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ زمانے میں ایک انقلاب برپا کر دیں گے۔ اس انقلاب کے پیچھے کیا ہوگا؟ وہ آپ کی توجہ ہوگی، وہ آپ کی کوشش ہوگی، وہ آپ کی جستجو ہوگی جو آپ مسلسل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد زمانہ آپ کو ایک نام سے پہچانے گا۔ ظاہری اور باطنی انقلاب۔ اب ظاہری انقلاب کیا ہوتا ہے؟ ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ظاہری انقلاب یہ ہے کہ آپ نے اپنی کوئی بھی چیز ہے اس کو تبدیل کرنا ہے۔ آپ نے اچھے سے اچھا لباس پہننا ہے، مثال دے کر اچھا موبائل رکھنا ہے، اچھا کمپیوٹر رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں ظاہری تبدیلی کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور باطنی تبدیلی کیا ہے کہ آپ نے ایک اعلیٰ درجے کا اچھا شعور کے ساتھ آپ نے پیش آنا ہے، آپ نے اپنی زندگی کا نسق و لین بنانا ہے، اور آپ کے جو اندر کی تبدیلی ہے وہ باطنی تبدیلی کہلائے گی۔ اس کے بعد ہے فطری تغیر اور شعور تغیر۔ اب فطری تغیر کیا ہے؟ عزیز طلبہ، فطری تغیر وہ ہوتا ہے جو قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے دن کا رات میں بدلنا، سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، یہ وہ ہے، یہ فطری تغیر کی مثالیں ہیں۔ اور شعور تغیر کیا ہے؟ شعور تغیر یہ کہ آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے، اپنے حساب سے اس کو مینیج کرنا ہے، اپنے حساب سے اس کو آپ نے شعوری سطح جو ہے اس میں آپ نے تبدیلی کرنی ہے۔ اب تبدیلی جو آپ خود کر رہے ہیں، مطلب مثال کے طور پہ آپ نے ایک گھر سے بہت اچھا بڑا مکان بنانا ہے، ایک محل تعمیر کرنا ہے، یہ شعوری تبدیلی ہے۔ جو فطرت کی طرف سے ہے جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، وہ فطرتی یعنی فطری تغیر ہے، اور شعوری تغیر ہے جو آپ اپنے سمجھ بوجھ کے ساتھ اس تبدیلی کو آپ کرتے ہیں۔ تو یہ نظم کا تعارف تھا بیٹا۔ تو واپس یہ ہے وہ تغیر، یہ نظم جو ہماری ہے یہ تغیر فطرت جو ان کا مجموعہ کلام ہے یہ ان سے لی گئی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں نظم کی طرف۔ تو نظم کا جو عنوان ہے ظاہری بات ہے تغیر ہے، تو تغیر کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی۔ تو پہلا شعر ہے، اے ہم نشین کلام میرا لا کلام ہے، سن زندگی تغیر فہما کا نام ہے۔ احسان دانش کہتے ہیں، یہ میں نے ہر روز لکھے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی کی تھی کہ ہر روز یہاں پہ نہیں لکھے جاتے، اور مفہوم بھی آپ اس وقت لکھیں نثری مفہوم جب آپ کو آتا ہو، اگر آپ کو مفہوم نہیں آتا تو پھر اس کی بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ لکھا۔ ہم نشی کا مطلب ہوتا ہے دوست، کلام کا مطلب ہوتا ہے بات، اور لا کلام کا مطلب ہوتا ہے شک و شبہ سے بالا تر جس میں کوئی شک نہ ہو۔ تغیر فہما کا مطلب ہوتا ہے مسلسل تبدیلی۔ اب نثری مفہوم اس کا جو بنے گا کہ اے میرے دوست، اے میرے عزیز، میرا یہ کلام کسی شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے دوست، میرے عزیز، میری بات کا یقین کریں، میرے کلام میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ کیا باقی نہیں ہے؟ کہ زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ تو احسان دانش بھی یہی کہتے ہیں کہ میری اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ زندگی میں کوئی بھی چیز اپنے مسلسل یا سکوت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا جو بات میں نے کی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے کہ زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے۔
اب زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے. اب انسان نے اس کو سب سے پہلے یا سب سے زیادہ اپنایا. اب چرند پرند حشرات یا جو بھی چیز ہے وہ جیسے جس گھر میں جس انداز میں وہ پہلے رہتے تھے اسی انداز میں وہ آج بھی رہتے ہیں. لیکن انسان وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بدلتا چلا گیا کہ انسان نے گھاس پھوس کے جھونپڑے بنائے, اس کے بعد انسان نے کچے مکانات تعمیر کرنے شروع کر دیے, اس کے بعد پکے مکانات تعمیر کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا رہا تو انسان اس نے کہا کہ زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے, یہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہرتی. جیسے وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رکتا نہیں ہے, وہ مسلسل چلتا رہتا ہے. وقت کیا ہے, وہ بھی زندگی کا ایک پہلو ہے جو مسلسل تبدیل ہوتا رہتا ہے. ہر اچھے وقت کے ساتھ ساتھ پورا وقت, دن کے بعد رات, رات کے بعد دن, چاند کے بعد سورج, ہر چیز مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے. اس نے کہا سکون محال ہے. شعری حوالے میں نے 2 حوالے کے اشعار لکھے ہیں. سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں, ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. کہ قدرت کا جو کارخانہ ہے, اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا اور اس کارخانے یعنی اس دنیا میں, تو یہ سکون محال ہے. سکون ملنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, سکون میسر نہیں ہے. ثبات کا مطلب ہوتا ہے ٹھہراؤ, کہ ایک تغیر ہے زمانے میں, کہ ایک زمانہ ہے جو ٹھہرنے کے انداز میں گزرتا, لیکن ایسا ہے نہیں. ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے اور جو تبدیلی کا جو عمل ہے وہ مسلسل جاری و ساری ہے. اب اس کی مثال ہم لے لیتے ہیں کہ تبدیلی کا جو عمل ہے, ہماری ایک نسل پیدا ہوتی ہے, پیدا ہونے کے بعد وہ آگے اپنے مناظر زندگی کے جو شب و روز اس کو گزارنے کے بعد آگے چلی جاتی ہے. پھر دوسری نسل پروان چڑھتی ہے, وہ آگے چلی جاتی ہے اپنے مقام کی طرف. پھر اسی طرح یہ جو تبدیلی کا عمل ہے قدرت کے کارخانے کا, وہ جاری و ساری رہتا ہے. اور اس کے بعد دوسرے شعر میں نے لکھا حوالے کا, بےتاب اس جہاں کی ہر شے کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے, کہ ہر چیز اس زمانے میں بے قرار اور بے چین ہے. کسی بھی چیز کو یہاں پہ سکون میسر نہیں ہے. کوئی بھی چیز اپنے مقررہ وقت پر اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ سکتی. اور اس کی بہترین اور اگر ہم ایک مثال لیں کہ اگر انسان اس بات کی کوشش کرے کہ وہ ایک کمرے تک محدود ہو جائے تو وہ انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا. تو کیا ہے, انسان کو مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزرنا ہوگا. وہ کہیں باہر جائے گا, آئے گا, وہ سارے معاملات جو وہ دیکھے گا, یہ جو عمل ہے یہ مسلسل تبدیلی کا نام ہے. آپ ٹھہر نہیں سکتے. احسان دانش نے کہا تھا کہ اگر آپ ٹھہر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت کا پیغام ہے, آپ اس مقام کے قریب پہنچنے والے ہیں, اگر پہنچ چکے ہیں. تو اس لیے اس نے کہا تھا کہ بےتاب ہر چیز اس زمانے میں, ہر چیز بے چینی میں, کسی چیز کو سکون حاصل نہیں ہے. ہر چیز مسلسل تبدیلی کا نام ہے. اب زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے کہ ہم دیکھتے ہیں زندگی میں ہر چیز انسان وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل کرتا جاتا ہے. اگر کوئی پرانے زمانے کا ہم انسان دیکھیں تو انسان کی جو رہائش کا طریقہ کار تھا, جو رہنے سہنے کا سلیقہ تھا, وہ انسان نے تبدیل کرنا شروع کر دیا. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ چرند پرند حشرات یہ کوئی بھی چیز تبدیلی کے خیر خواہ نہیں ہے اور تبدیلی کو اپنانے والے نہیں. شیر پہلے بھی کچھار میں رہتے تھے, اب بھی وہیں رہتے ہیں, جنگلوں میں رہتے ہیں. اب یہ انسان ہے جس پہ سب سے زیادہ تبدیلی کا عمل ہے. اور انسان کے متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ اس روح کائنات میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ اپنے آخر کی طرف یعنی فنا کی طرف رواں دواں ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمام چیزوں کو گردش حالات کے مطابق تبدیل کرنا شروع کر دیا. اب یہ انسان کیا ہے کہ مسلسل اس تبدیلی کو اپنائے ہوئے ہے اور آنے والے وقتوں میں بھی تبدیلی کا جو فسوں کا جو جادو ہے وہ چلتا رہے گا. تو احسان دانش کے پاس زندگی کا ایک بڑا گہرا تجربہ تھا. احسان دانش نے ہم نے حالات دیکھے جس انہوں نے اس انداز میں زندگی بسر کی کہ چھوٹے چھوٹے کام کیے, مزدوری کی, پھر اس کے بعد چپراسی رہے, مالی رہے. انہیں زندگی کا بڑا گہرا تجربہ تھا. اور پھر اسی گہرے تجربے نے احسان دانش کو ایک کندن کے طور پہ ایک خوبصورت انداز میں, تو تغیر کی اگر میں کہوں کہ سب سے خوبصورت مثال اگر ہم دیکھیں تو ہم احسان دانش کو بھی لے سکتے ہیں کہ وہ کس قدر تبدیل ہوتے ہوتے مسلسل اس مقام پہ پہنچے کہ پھر ایک شاعر مزدور کہلائے. اور ان کا کلام اتنا شاندار تھا کہ انہوں نے مزدوروں کے حق میں ہی بہت کچھ لکھا. دوسرا شعر ہے ہمارے پاس, راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار, ہے ہر صدا فراق خاموشی سے بے قرار. تو سحر کا مطلب ہوتا ہے صبح اور تجلی کا مطلب ہوتا ہے روشنی یا چمک. صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز اور فراق خاموشی
یعنی خاموشی سے جدائی۔ تو نثری مفہوم بیٹا اس کا بنے گا کہ راتوں کو ہمیشہ صبح کا انتظار رہتا ہے اور ہر آواز خاموشی سے جدائی میں بے چینی محسوس کرتی ہے۔ اب راتوں کو صبح کا انتظار رہتا ہے، کیسے انتظار رہتا ہے کہ ہر رات کے بعد صبح اور ہر صبح کے بعد دوبارہ رات۔ یہ عمل جو جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی، یہ فطرتی تغیر ہے جو تبدیل ہونے کا نام نہیں لیتا اور مسلسل صبح و شام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ ہو رہا ہے اور مقررہ ہے۔ پھر کیا ہے کہ ہر صدا اب ہر آواز خاموشی سے جدائی میں بے چینی محسوس کرتی ہے کہ اگر اس کے پیچھے انسان اگر خاموش ہوتا ہے تو وہ خاموشی اس سکوت کو توڑنے کے لیے وہ بولے گا۔ اب یہ عمل کیا ہے؟ یہ بھی مسلسل عمل ہے۔ اب انتظار کیا جاتا ہے خاموشی کو، کہ خاموشی کو کس بات کا انتظار رہتا ہے؟ الفاظ کا، بولے گا، کہ وہ بولے اور یہ جو خاموشی ہے یہ توڑ دی جاتی ہے۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ اسی طرح جس طرح صبح کو رات اور رات کو دن کا انتظار رہتا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے یہ بات سمجھائی تھی کہ یہ مسلسل تبدیلی جو ہے یہ فطری تبدیلی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے پاس ہے، اور یہ جو دوسری تبدیلی ہے جسے ہم غیر فطری تبدیلی کہیں گے، وہ یہ ہے کہ انسان کے اپنے بس میں ہے کہ انسان کیا کرے۔ کہ بہت سارے لوگ اگر مثال کے طور پہ بیٹھے ہیں اور خاموشی چھائی ہوئی ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس خاموشی کو توڑنا ہے۔ تو ظاہری بات ہے آپ کو بولنا پڑے گا، اور وہ خاموشی اس بات کا انتظار کرتی ہے کہ کوئی بولے، اس کے منہ سے الفاظ نکلے اور یہ سکوت اور یہ ٹھہراؤ یہ ختم ہو۔ حوالے کے دو اشعار میں نے لکھے ہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، انسان کی جو زندگی کا پہیہ ہے وہ مسلسل چلتا رہتا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک دن زندگی کا کم ہوتا رہتا ہے، اور کسی صورت بھی اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ایک سال گزر جاتا ہے، 2 سال گزر جاتے ہیں، 10 سال گزر جاتے ہیں، اور ہماری جو زندگی ہے وہ مسلسل اگلی طرف رواں دواں ہوتی ہے۔ دوسرا شعر لکھا ہے میں نے کہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ تو کیا ہے کہ نشان یہی ہے، اگر آپ نے قوموں کو زندہ رکھنا ہے، اس کے نشان رکھنا ہے، تو ان کو اپنے حساب سے، وقت کے حساب سے خود کے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کرنا ہوگی جو لوگ اس کو اپنا سکیں۔ اسی طرح صبح و شام بدلتی ہیں تقدیریں۔ اب دیکھیں ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو ہم دیکھ لیں، یہ ایک مسلسل تبدیلی کا نام ہے کہ آئے روز نئی چیزوں کی ایجادات اور نئی نئی چیزوں کا اضافہ ہونا اور نئی نئی چیزوں کا وجود میں آنا، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہر روز قوموں کی جو ہے وہ تبدیل جو ہوتی ہے، تقدیریں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ تبدیلی کے عمل سے اور مراحل سے گزرتا رہتا ہے۔ اب صبح و شام زندگی کا جب ہم گزارتے ہیں تو گزارنے کے بعد ہم عمر کے اس حصے کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں جہاں ہم نے فنا ہونا ہے، جہاں ہم نے ختم ہونا ہے۔ اور زندگی میں اس نے کہا، جیسے نے کہا کہ تبدیلی تغیر، کہ مسلسل کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز نے سلامت نہیں رہنا۔ تو یہ دوسرا شعر تھا۔ تیسرا شعر ہے عزیز طلبہ، سوئے خزاں بہار گلستان روانہ ہے، ہر برق کا سکوت سراپا فسانہ ہے۔ سوئے خزاں کا مطلب ہوتا ہے خزاں کی جانب، برق کا مطلب ہوتا ہے پتی، سکوت کا مطلب ہوتا ہے خاموشی، اور سراپا فسانہ کا مطلب ہوتا ہے مکمل داستان۔ نثری مفہوم اس کا بنے گا، باغ کے بہار خزاں کی طرف رواں دواں ہے اور ہر پتی کی خاموشی خود ایک کہانی سنا رہی ہے۔ اب بہار اور خزاں موسم بدلتے رہتے ہیں، جیسے جیسے موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ایک موسم کو دوسرے کے بعد اس کا انتظار رہتا ہے۔ اب اس نے کیا کہا کہ باغ کی بہار خزاں کی طرف روانہ ہے۔ تو خزاں بنیادی طور پر پت جھڑ کے موسم کو کہا جاتا ہے۔ جب باغ میں بہار تھی، پھول کھلتے تھے، ہر چیز میسر تھی باغوں میں، اب کیا ہے؟ اب خزاں کی طرف روانہ دوانہ ہے، اور اسی طرح یہ رواں دواں جاری رہیں گے۔ اور ہر پتی خاموشی کو، کہ پھول کی ہر پتی اپنے اندر ایک مکمل داستان سمائے ہوئے ہیں۔ کیسی داستان سمائے ہوئے ہیں؟ وہ کبھی اس تبدیلی کے مراحل سے، تغیر کی مثال جو ہم لے رہے ہیں اس میں اگر دیکھیں تو پھول بننے سے پہلے وہ کئی مراحل سے گزر کر، ٹھیک ہے نا جی، اس کے بعد وہ ایک مقام پہ پہنچے جب وہ پھول بنتا ہے۔ اس سے پہلے جب وہ اس پہ ہوتی ہے، اپنے پودے پہ لگتی ہے، یا اس بنانے کا جو مرحلہ بننے کا عمل ہے، وہ چھوٹی سی ڈوڈی ہوتی ہے، ڈوڈی کھلنے کے بعد وہ کلی بنتی ہے، کلی بننے کے بعد وہ پھول، یہ سارا جو عمل ہے یہ مسلسل تبدیلی کا نام ہے۔ اور یہ بات یہ ہے کہ یہ ایک مکمل کہانی لی ہوا ہے اپنے اندر۔
ایک مکمل داستان ہے. یہ وہ کیا داستان ہے؟ یہ وہ بتانا چاہ رہا ہے احسان دانش آپ کو کہ یہ مکمل فسانہ ایک مکمل کہانی ہے کہ ایک بھوت آپ نے دیکھا یا ہم نے دیکھا، لیکن اس سے پیچھے وہ کئی مراحل سے گزرنے کے بعد وہ آپ کے سامنے وجود میں آیا. حوالے کی دو شعر میں نے لکھی ہے. جو بہار آتی ہے پابند خزاں ہوتی ہے، زندگی موت کے سائے میں جمع ہوتی ہے. کہ بہار جو آتی ہے وہ لازمی طور پہ پابند ہوتی ہے کس بات کی؟ خزاں کی. خزاں کے بعد بہار، بہار کے بعد خزاں، سرما گرما موسم، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ چلتے رہتے ہیں. اسی کا نام زندگی ہے. اور زندگی موت کے سائے میں کسی بھی وقت جو انسان کی تبدیلی کا عمل ہے، جو تغیر کا جو جادو ہے انسان پر، وہ چلتا رہتا ہے. اور زندگی جو ہے وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، مل سکتی ہے. یہ بھی ایک تبدیلی کا عمل ہے. اب جب احسان دانش نے، اگر ہم احسان دانش کی تصنیف کا تھوڑا سا دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اس انداز میں زندگی بسر کی کہ زندگی سے ان کو بڑا گہرا تجربہ تھا. اب ایک ان کی کتاب ہے درد زندگی، حدیث زندگی. یہ ان کی وہ کتب ہے جن سے آپ کو زندگی کی مثالیں ہی نظر آتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ دن کا رات میں تبدیل ہونا، رات کا دن میں تبدیل ہونا، اور یہ سارے عمل جو انسان کر رہا ہے، یہ تبدیل ہونا، یہ تغیر کی بہترین مثالیں ہیں. تو اب حدیث زندگی ہم اگر دیکھیں تو اس میں بھی کیا کہتے ہیں؟ اس میں بھی یہی بات ہے کہ زندگی کے جو حادثات ہیں وہ کس طرح ان کے ساتھ پیش آئے اور انہوں نے کس انداز میں ان کو گزار کر ایک اچھا اور بہترین مقام پہ وہ فائز ہوئے. تو دوسرے حوالے میں شعر میں نے لکھا ہے. چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گیا. چمن میں اس نے کہا کہ اگر چمن میں روتا ہوا موسم بہار گیا، کہ بہار کا جو موسم ہے وہ مسلسل نہیں ٹھہر سکتا، وہ رک نہیں سکتا. وہ تبدیلی کے اس زیر اثر ہے جو کہ انہوں نے تبدیل ہو کے رہنا ہے. جیسے کہ چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، اب موسم بھی بہار ہے، وہ جب جاتا ہے اس کے بعد ظاہری طور پہ خزاں کو انتظار رہتا ہے. اگر سورج اور چاند کی یہ بھی ضد ہوتی ہے کہ وہ بھی مختلف مدار میں گردش کرتے ہیں، ستارے بھی مختلف مدار میں گردش کرتے ہیں، لیکن ہر چیز مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے. کوئی بھی چیز جو اس کا اپنا ٹھہراؤ کا جو ہے سقوط ہے وہ ممکن نہیں ہے. شباب صاحب کو آیا تھا کہ انسان کی جو جوانی ہے وہ بھی مختصر وقت کے لیے، قلیل وقت کے لیے وہ آتی ہے اور اس کے بعد وہ بھی چلی جاتی ہے. وہ بھی اپنے مقررہ وقت پر قائم نہیں رہتی کہ آپ اس کو مسلسل آپ ہمیشہ جوان رہیں. وہ بھی عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے، وہ گزارنے کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو عزیز طلبہ، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. تو انشاءاللہ یہ تغیر کا حصہ اول تھا. تو انشاءاللہ نظم تغیر کے دوسرے حصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.